बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 28 फरवरी 2026 यानी ईरान के खिलाफ जंग के बाद ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब का ईरान की सरजमीन के बाहर ये पहला कदम है। उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, दौरा मुकम्मल हो चुका, तमाम तफसीलात सामने आ चुकी। इस दौरे का हासिल उसूल क्या है? मोल साहब बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया है, बड़ा कोशिश की है कि इसमें बॉडी लैंग्वेज को भी रीड किया जाए। जो होने वाली मुलाकातें हैं उन मुलाकातों को किस फॉर्मेट में किया गया है, इस्तकबाल कैसा हुआ है, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, गुफ्तगू कैसी थी, जो आउटकम डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उन सब को थॉरली स्टडी किया। उसके बाद मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस दौरे ने, मसूद पज़ेश्कियान साहब का जो दौरा है पाकिस्तान का, इसने ये साबित किया है कि या तो पाकिस्तान को छुपा रहा है, अच्छा, या फिर जो पोर्ट्रे किया जा रहा है ना, सब अच्छा है, सब नॉर्मल है, सब बेहतरीन है, तो ना सब अच्छा है, ना सब नॉर्मल है, ना सब बेहतरीन है। अच्छा, उसकी वजूहात देखिए, मैं उसके ऊपर आने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। आपको अंदाज़ा है कि रोज़ाना की बुनियाद पे कितना ईरानी तेल बलूचिस्तान के बॉर्डर से और समंदर के रास्ते पाकिस्तान में स्मगल होके आता है? कोई अंदाजा है? हज़ारों लीटर भी होगा? नहीं। अच्छा, इट इज समवेयर बिटवीन 5 to 6 मिलियन लीटर्स डेली। मिलियंस में 50 लाख से 1 करोड़ लीटर के दरमियान रोजाना की बुनियाद के ऊपर स्मगल होके पाकिस्तानी मार्केट में ईरानी तेल पहुंचता है, जो कि सिंध और बलूचिस्तान तक पूरे पाकिस्तान में मिलता है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में मिलता है। कभी कभी इस्लामाबाद में भी आ जाता है, छापे भी पड़ते हैं। एक बहुत बड़ा माफिया है जो इससे फ़ायदा उठाता है। लेकिन आपको ये अंदाज़ा है कि ये जो, अगर हम इसको लॉक कर लें कि लेट्स जस्ट अस्यूम कि ऑन एवरेज 6 मिलियन आप समझ लें कि लीटर तेल ईरानी जो है वो पाकिस्तान में आता है, ये बनता है 60 लाख लीटर। आपको अंदाज़ा है कि ईरान में तेल की प्राइस क्या है इस वक्त, पेट्रोल की, फ्यूल की क्या प्राइस? पाकिस्तान के मुताबिक, अगर मैं गलत नहीं तो 8 रुपए लीटर के हिसाब से बनता है। 8.25 रुपए। जी, इतना ही अंदाजा। 8.25 रुपए लीटर जो है वो ईरानी तेल है, अगर आप 60 लीटर तक खरीदारी करते हैं। अगर आप 60 लीटर से ज्यादा करते हैं तो वो 15,000 ईरानी रियाल के बजाय 30,000 ईरानी रियाल, यानी कि डबल हो जाती है उसकी प्राइस। तो आप यूं समझ लें कि अगर आपने ज्यादा परचेज करना है तो वो 16.5 रुपए पर लीटर जो है वो तेल ईरानी मार्केट में दस्तयाब है। और जाहिर है कि वो क्योंकि उनके हाथ से निकलता है, उनकी अपनी आवाम के लिए है, तो इस रेट के ऊपर वो मुहैया करते हैं। अब आप कितना बुरा मुआहदा कर सकते हैं, सोचें। सबसे पहले आप अपने जहन में लगाएं अंदाजा कि आपने अगर ईरान के साथ कोई एनर्जी का एग्रीमेंट करना है, कोई पैक्ट करना है, तो आप कितना बुरा कर सकते हैं। 100 रुपए तक आप ले जाए, 50 नहीं तो 100 तक। अच्छा, अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ कि जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर ईरानी तेल बिकता है, ईरानी पेट्रोल बिकता है, उसकी जो प्राइस है वो 218-20 से शुरू होती है और फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 270-80 तक चली जाती है। यानी ये मैं आपको बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स, मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ रेट है, सिंध में मुख्तलिफ जगहों पे आपको और रेट कराची में बड़ा आसानी से दस्तयाब। यानी इसका मतलब पता है क्या है कि 1 लीटर पे somebody somewhere मेक्स 200 रुपीज, 200 रुपए। जिसका मतलब पता है क्या है कि एक दिन में आप 6 करोड़ को 200 से ज़रब दे दें तो 120 करोड़ बनता है। यानी 1 अरब 20 करोड़ रुपए कोई माफिया ये पैसा बना लेता है रोजाना की बुनियाद पे ईरानी तेल से। और गैस जो हम खरीदते हैं, कतर से LNG खरीदते हैं और हम मुख्तलिफ जो सोर्सेस से जो परचेज करते हैं, वो हमें पड़ती है तकरीबन 16 से 19 डॉलर पर MMBUT जी। और अगर हम ईरान के साथ गैस का कोई मुआहदा करें या उसको रिवाइज करें, पाइपलाइन तो मौजूद है ना, तो वो बनता है लगभग, आप अंदाजा लगाइए, $11, विच इज अराउंड 30% लेस देन द प्राइस वी आर पेइंग राइट नाउ, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है और टाइम टेकिंग भी है। ये सारा कुछ अब आपने ये सब कुछ जहन में रखना है। फिर मैं आपको इस दौरे की तफसीलात बताता हूँ और इसका कुछ बैकग्राउंड बताता हूँ कि सफारतकारी में कुछ चीज़ें, जाहिर है कि जो पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं उन्होंने इसको एग्जैक्टली किस तरीके से डील किया है या मुस्तकबिल में कैसे डील करने का इरादा रखते हैं। मैंने तो अपने
اب 22 سال ہونے والے ہیں. تو 22 سال کے اپنے صحافتی کریئر میں میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو سفارتکاری ہے وہ بڑے عجیب و غریب انداز میں کی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے اس کا افتتاح آصف علی زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کی حکومت جس دن ختم ہو رہی تھی اس دن کیا تھا جی. اور دوسری طرف سے محمود احمدی نیاد تھے, ادھر سے آصف علی زرداری تھے. وہاں پر جا کے آپ نے بڑے دھوم دھام سے اس گیس پائپ لائن کا افتتاح کیا. یہ 3 ملکوں کا تھا تو اس وقت جو ہے وہ ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن تھی, اور پھر ایران نے اپنے حصے کی جو لائن ہے وہ کمپلیٹ کر لی اور پاکستان کو ایک پائپ لائن دکھا کر اس سے ویلڈنگ کی اور 3 جھنڈے لگائے اور ختم شد. ہاں لیکن پھر ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ حکومت چلی جاتی ہے اور آپ کو اس کے نتیجے میں امریکہ, دیکھیں آپ کہیں نہ کہیں تو اپنا کوئی کارڈ کھیلتے ہیں نا, سفارتی کارڈ کھیلتے ہیں, آپ کو اس کے بدلے میں کچھ ملتا ہے جی. یعنی جس وقت محمد بن سلمان اور عمران خان کے درمیان ایک ڈپلومیٹک سپاٹ شروع ہوا اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات راک باٹم کو ہٹ کرتے ہوئے نظر آئے, جب شاہ محمود قریشی نے کاشف عباسی کے شو میں یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر سعودی عرب ہمارا ساتھ نہیں دیتا کشمیر کے معاملے پر تو میں وزیر اعظم سے یہ سجیسٹ کروں گا, ان سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم لائک مائنڈڈ اسلامی ممالک کا ایک فورم بنائیں جو کشمیر کا معاملہ جو ویسے کہ بالکل آپ کا راک باٹم ہٹ کر گیا. بالکل صحیح. آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جی ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے ایران کے ساتھ جو گبد رمدان, مند پشین بارڈر مارکیٹس ہیں, کراسنگ پوائنٹس ہیں, آپ نے ان کو کھولنا شروع کیا. آپ نے کہا میں ITI کنٹینر ٹرین چلاؤں گا اور ریجنل کنیکٹیوٹی ہوگی. ایران کے ساتھ ہم اپنی نئی ان روڈز جو ہیں وہ بلڈ کرنے جا رہے ہیں. تو سعودی عرب, متحدہ عرب امارات یہ اچانک سے پاکستان کے ساتھ دوبارہ اچھے ہو گئے. جس وقت ایران پاکستان گیس پائپ لائن صدر آصف علی زرداری فرسٹ ٹرم والے نے افتتاح کیا تھا, اس کے فوراً بعد امریکی پاکستان کے پاس دوڑے آئے تھے. کیمرون منٹر ہوتا تھا ان دنوں پاکستان میں امریکہ کا سفیر, تو اس سے بہت ملاقاتیں رہتی تھیں ہم, اور وہ اکثر کہا کرتا تھا, ہم جب اسے سوال کرتے تھے نا کہ فلاں چیز کیسے کی, تو اس نے کہا کہ مائی نیم از منٹر, جنتر منتر ہلکا پھلکا وہ ہے, وہ اردو کے الفاظ وہ سیکھ گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں جنتر منتر کرتا ہوں اور میں پاکستانیوں سے جو چیزیں کروانی ہوتی ہیں وہ میں کروا لیتا ہوں. یہ میں آپ کو فرینکلی میں اپنی ڈسکشن بتا رہا ہوں اور کسی کو کوٹ نہیں کر رہا. وہ آف کیمرہ آن کیمرہ بہت ساری باتیں کہہ جاتا تھا. اور اس کے بعد آیا تھا رچرڈ اولسن. اب ہوا یہ تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو اس وجہ سے کہ اگر آپ IP گیس پائپ لائن کے اوپر جاتے ہیں یا IPI گیس پائپ لائن پر جاتے ہیں تو ہم آپ پر فلاں پابندی لگا دیں گے, چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس وقت ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا تھا. انہوں نے بدلے میں پاکستان کو ایک آلٹرنیٹ انرجی پلان دیا تھا جو نون لیگ سے امپلیمنٹ کروایا تھا. تربیلا سے کی اپریزنگ, ٹرانسمیشن لائنز اور وہ سلٹنگ کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا, جو بیسیکلی گہرا کرنا, سارا کچھ جو اس کی کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانا. اور میں آئی وزٹڈ تربیلا ڈیم ود رچرڈ اولسن. 2 ہیلی کاپٹرز میں بیٹھ کے ہم تربیلا گئے تھے اور وہاں پر انٹرویو کیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو بدلے میں یہ چیزیں دے رہے ہیں. اس نے پوری ایک لسٹ گنوائی تھی. وہ انٹرویو بھی ریکارڈ کا حصہ ہے, دنیا TV کی ویب سائٹ پہ کہیں نہ کہیں پہ پڑا ہوا ہوگا یا ان کے YouTube چینل پہ پڑا ہوا ہوگا. تو پاکستان نے کوئی نہ کوئی سفارتی کارڈ کھیلا, آپ کو بدلے میں کچھ نہ کچھ مل گیا. اب دیکھیں فضا کیا ہے کہ سب کچھ نارمل ہو گیا ہے. امریکی وائس پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایران کو کمیونٹی آف نیشنز میں دوبارہ سے ویلکم کرنا ہے. ایران ول ہیو این انسینکشنڈ اکانومی, اور پاکستان اس تمام معاہدے کا ثالث. بالکل ایسے ٹھیک ہے. دورے کی آپٹکس یہ ہیں کہ بڑا زبردست قسم کا استقبال ہوتا ہے. یہ اپنے طور پر ایک بڑا زبردست فیکٹ ہے کہ ایرانی صدر اس جنگ کے بعد جب پہلی مرتبہ ایرانی سرزمین سے قدم باہر نکالتے ہیں تو پاکستان کا دورہ کرتے ہیں, پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تہران کی سڑکوں پر, قم کی, مشہد کی سڑکوں پر جہاں کہیں یہ خوشی منائی گئی کہ ہم نے امریکہ کے خلاف جنگ جیت لی, وہاں پاکستان کے حق میں نعرہ لگا. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ فیکٹس ہیں آپ کے سامنے. آپ بڑا زبردست قسم کا استقبال کرتے ہیں, آپ صدر بھی چلے جاتے ہیں, وزیر اعظم بھی چلے جاتے ہیں, بلاول بھٹو بھی چلے جاتے ہیں, آصفہ بھٹو بھی چلی جاتی ہیں. وہ بلاول بھٹو چلے جاتے ہیں جو کہتے ہیں میرا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ چلے جاتے ہیں. یہ آپ کی آبزرویشن تھی. تو آپ نے ایک زبردست قسم کا استقبال بھی کر لیا.
جو بڑا زیادہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان نے بڑا زبردست سٹینس لیا ہے, پرائم منسٹر نے بیلسٹک میزائل والا اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ ایران کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. یہ تو وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے. یہ تو وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو جے ڈی وینس نے دیا ہے کہ اگر خلیجی ممالک یا اس خطے میں موجود دیگر ممالک اپنے دفاع کے لیے ریکارڈ کی درستی کے لیے کہ بیلسٹک میزائل رکھ سکتے ہیں تو ایران بھی رکھ سکتا ہے, انہوں نے کہا تو ہم نے بھی یہ کہہ دیا ہے. پاکستان کا لانگ سٹینڈنگ جو سٹینس رہا ہے ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ وہ یہ رہا ہے کہ ایران لائک اینی ادر کنٹری ان دا ورلڈ ہیز دا رائٹ فار سول نیوکلیر ٹیکنالوجی, فار پیسفل پرپزز کے لیے نیوکلیر ٹیکنالوجی کا حصول ایران کا حق ہے. پاکستان کی یہ اسٹینڈرڈ پوزیشن ہے, آپ اس کو ریٹریٹ کریں. آپ اب میں جب 3 خبریں دیکھتا ہوں, ایک فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے جو کال آن کیا ایرانی صدر کو, اس میں ایک جگہ پر آ کے شائبات ہے, کلیئر بات کہیں پہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو میٹنگ ہے اس کی جزیات, ہونے والی ٹاک, اور صدر آصف علی زرداری کے ساتھ جنہوں نے افتتاح کیا تھا, جو پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے کہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ایران کے ساتھ دیکھیں, ہم نے تو گیس پائپ لائن معاہدہ کیا, اس کے بعد ہم کبھی سنگل ہینڈڈلی ہم تو حکومت میں آئے نہیں. ہم نے ہمارے بعد جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت آ گئی تھی, اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تھی, اس کے بعد پھر ایک پی ڈی ایم آ گئی تھی, اور پھر پی ڈی ایم 2 آ گئی تھی. ہم اگر رہے بھی ہیں تو اتحادی کے طور پہ رہے ہیں, ہمارا تو کبھی زور نہیں چلا. بالکل ایسے ہی. آج ٹوڈے واز دا ڈے, یسٹرڈے واز دا ڈے, آصف زرداریز ڈے. آپ کی ملاقات ہو رہی ہے, آپ کی پوری پریس ریلیز میں میں یہ لفظ ڈھونڈنے سے قاصر ہوں کہ جہاں پر آصف علی زرداری صاحب یہ کہیں کہ باقی جہاں سب کچھ ہو رہا ہے. میں اس کے اس اسپیکٹ پہ آتا ہوں کہ what does that mean exactly, کہ کیا سب اچھا اور سب نارمل والا معاملہ ہے کہ نہیں ہے. یہ آصف زرداری صاحب کی ملاقات جو ہے, اس ملاقات کی خبر مسعود پزشکیان صاحب کے ساتھ, یہ اس کا جو ہے وہ آفیشیل پریس ریلیز ہے ایشوڈ بائی پریزیڈنٹ ہاؤس, پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ سے میڈیا ونگ سے جاری کی گئی ہے کہ آصف علی زرداری پریزیڈنٹ پزشکیان نے ری افرم کیا ہے کمٹمنٹ کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو بڑھایا جائے گا اور علاقائی امن کو فروغ دیا جائے گا. صدر مسعود پزشکیان نے ملاقات کی آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں. دونوں لیڈرز نے 2 طرفہ تعلقات, خاص طور پر علاقائی امن, سیکیورٹی, بائیلیٹرل اور ریجنل کنیکٹیوٹی, اکنامک کوآپریشن اینڈ ادر ایشوز آف میوچل انٹرسٹ. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہاں پر اگر آپ صرف ایک لفظ ڈال دیتے یا آصف زرداری صاحب ایک جملہ لکھ دیتے کہ پولیٹیکل لیول کے اوپر آپ نے آج نئی معاہدہ سائن کرنا تھا, دیٹس انڈرسٹینڈیبل, آپ نے کوئی نئی اس کے اوپر ریٹریٹ تو کر سکتے, لیکن اگر آپ ایک جملہ ڈال دیتے کہ ناؤ از دا ٹائم ویئر ایران از گوئنگ ایز این انسینکشنڈ اکانومی, ہمارے پاس گولڈن اپرچونٹی, ہمارے پاس یہ ہے, اور ایران آپ کو جو اپنے ملک میں ریٹ پاکستانی روپوں میں 16.5 روپے کا تیل بیچ رہا ہے, آپ کتنی بری ڈیل کر لیں گے, آپ کتنی بری ڈیل کر لیں گے, لیکن آپ کو وہ تیل جو ہے وہ یقیناً انٹرنیشنل مارکیٹ میں جہاں سے آپ پرچیزنگ کر رہے ہیں, آپ کا اتنا خیال رکھتے ہوئے کہ آپ نے ہمیں جنگ کے دوران اس طرح سپورٹ کیا, وہ آپ کو ایک اچھی ڈیل تو دے سکتے ہیں نا. اٹس ٹائم نا. اور گورنمنٹ آف پاکستان انسٹیڈ آف دس ہول اسمگلنگ کارٹل جو یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے, ٹیکس کر کے بہت اچھا پیسہ بھی کما سکتی ہے اور لوگوں کو ریلیف بھی دے سکتی ہے. وہ اس والی حکومت سے زیادہ مضبوط ہو, آپ کی بجلی جو ہے وہ سستی ہو سکتی ہے, آپ کی گیس کا بل 30% کم ہو سکتا ہے, آپ کا جو فیول ٹینک جتنے میں بھرتا ہے اس سے 2-3 ہزار روپے کم میں بھر سکتا ہے. یہ آئی ایم ایف ہمیں اجازت دے گا؟ نہیں, اب تو ہمارے پیٹرول اور وہ ہے, لیکن پیٹرول اور اس کی قیمتیں تو وہ طے کر دیتے ہیں. چلیں آپ ٹھیک ہے نا, وہ تو آپ کو لیوی کا بتاتا ہے نا, لیکن جب آپ کا بیس پرائس ہی اگر آپ کا نیچے آ جاتا ہے, آپ اپنے ہاں ایران کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یار چلیں ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کا جو تیل ہے اس کی ریفائن کرنے کا ہمارے پاس سامان موجود نہیں ہے, ایرانین کروڈ آئل کا, تو آپ $400 ملین لگا کے اپنی آئل ریفائنری بھی یہاں بنا دیں, آپ سے جتنا بھی تیل آئے گا آپ نے سعودیہ سے لگوانی تھی گوادر میں وہ لگا دیں, آپ کو وہ $400 ملین کا بل بنتا ہے تو آپ وہ لگوا لیں.
یہ آپ کو پریس ریلیز میں کہیں نہیں ملتا. جب ہم اس پریس ریلیز کو پڑھتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری بھی تھے, محسن نقوی بھی تھے, طلال چودھری تھے, سینٹ کے چیف وپ تھے, مانڈوی والا تھے, عاصم حسین جو ہیں وہ سابقہ جو پیٹرولیم کے منسٹر ڈاکٹر عاصم حسین, آصف زرداری صاحب کے بڑے قریبی, وہ وہاں پر موجود تھے. دو طرفہ تعلقات پہ بات ہوئی, بردرلی تعلقات پہ بات ہوئی, نیشنل یونٹی, سوورینٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, آپ کو تمام کی ورڈز اس خبر میں مل جاتے ہیں. لیکن اس خبر میں نہیں ملتا تو نام نہیں ملتا ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا یا انرجی کے حوالے سے نئے کانٹریکٹ کے اوپر. پولیٹیکل لیول پہ آپ آج کنسنسس کا کہہ دیتے ہیں. ورسٹ کیس سینیریو کیا ہوتا؟ امریکہ آپ کو کہتا ہے کہ نہیں یار آپ نے یہ نہیں کرنا, ابھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں, لیکن آپ نے ایران کے ساتھ نہیں کرنا. ہم آپ کو دیکھیں امریکہ کا طریقہ کار کیا ہے. امریکہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے زور لگا لیا کہ ہمیں سول نیوکلیئر پروگرام چاہیے اور آپ وہ لینے کسی امریکہ کے حریف کے پاس پہنچ گئے ہیں, تو امریکہ آپ کو صرف منع نہیں کرتا, آپ کو کہتا ہے ہم آپ کو آپشن دے دیتے ہیں نا, ہم آپ کو فرانس سے دلوا دیتے ہیں. آپ کو اگر آپ دوز چاہیے, آپ چائنا سے نہ لیں, ہم آپ کو ڈیزل پاورڈ آپ دوز جو ہے وہ ہم آپ کو فرانس سے لے دیتے ہیں, ہم آپ کو نیوکلیئر پاورڈ فرانس سے لے دیتے ہیں. آسٹریلیا کو لے کے دی ہے نا جی, تو ان کا طریقہ کار ہے یہ. دے جسٹ لائک, یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کو منع کر دیتے ہیں, وہ آپ کو آپشن بھی دے دیتے ہیں. آپ کا آپشن کریٹ کرنے کا ٹائم تو تھا نا کہ یو وڈ ہیو اچیوڈ دیٹ. پھر آپ اس پریس ریلیز کے بعد آپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ اس میں آخری پیراگراف میں both sides reaffirmed their commitment to further strengthening Pakistan-Iran relations and maintaining close consultations on issues of mutual interest with the shared objective of advancing peace, prosperity and stability across the region. یہاں پر آپ کو ہلکا سا شائبہ نظر آتا ہے کہ پراسپیرٹی کی جب بات کرتے ہیں, خوشحالی, تو خوشحالی کیسے آئے گی؟ پیسے سے آئے گی نا. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ معاملہ انرجی کا تعاون کہیں نہ کہیں شاید اس کے اندر موجود ہو. آئی ایم شیور کہ کیا گیا ہوگا, لیکن دا فیکٹ کہ آپ اس کو نہیں بتا رہے یا شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی جزیات میں یہ چیز سامنے نہیں آئی, نہ ہی پریس ٹاک یا میڈیا ٹاک میں, یہ سب کچھ تو لائیو براڈ کاسٹ. تو یہ ہمارے سامنے دو پاسبل سینیریوز کریٹ کرتی ہے. دیٹس وائی آئی سیڈ ان دا بگننگ کہ یا تو پاکستان چھپا رہا ہے یا چیزیں اس طریقے سے نارمل نہیں ہیں. دو تین وجوہات ہو سکتے ہیں کہ پاکستان ایران کے ساتھ نئے منصوبوں, نئے معاہدوں اور اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہوئے, یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی 60 دن تک جب تک ایران کا معاہدہ حتمی نہیں ہو جاتا اور ایونچولی یہ اسلام آباد پیس پیکٹ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے بجائے اسلام آباد اکارڈ میں کنورٹ نہیں ہوتا, اس وقت تک شاید آپ نے یو آر ناٹ الاؤڈ اور یو آر ہولڈنگ یور ہارسز کہ جلد بازی نہ کی جائے, آپ ابھی اس کے اوپر کوئی اناؤنسمنٹ نہ کریں. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایران کے ساتھ جو آپ کے بائیلیٹرل ارینجمنٹس اور اگریمنٹس ہیں, اس سے پہلے آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ اور دیگر کچھ خلیجی ممالک کے ساتھ جو سیکیورٹی گارنٹیز والا معاملہ ہے, کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی مثلث ہے نا, یہ جو ٹرائنگل ہے کہ خلیج ہے ایک طرف, خلیجی ممالک ہیں, خلیج میں پھنسے ہوئے, ایک طرف جو ہے وہ ایران ہے اور پھر پاکستان ہے, تو ایک ریلیشن شپ دوسرے ریلیشن شپ کو افیکٹ کرتا ہے. دیٹس وٹ وی نو ایز اے میٹر آف فیکٹ. تو اسی طرح ہینڈل کرنا چاہیے نا جیسے ہم امریکہ اور چائنا کو ہینڈل کرتے ہیں. تو سعودی عرب دیکھیں, ہم تو پہلے دن سے یہ بات کریں نا کہ بائیلیٹرل اگریمنٹ بہت زبردست ہے پاکستان اور سعودی عرب کا, لیکن پاکستان جو کچھ حاصل کر سکتا ہے وہ نہیں کر رہا. شہباز شریف صاحب کی ٹیم یا شہباز شریف صاحب میں شاید وہ نہیں ہے اتنی کہ وہ اس کو, جن سیکیورٹی گارنٹیز جو امریکہ, جو نقصان ہے ہمیں ایک ملک کی وجہ سے ہوا ہے, وہ نقصان کا ازالہ وہ کر رہا ہے اور ہم احسان ہی سمجھ رہے ہیں. ہاں, جو یو اے ای نے ہمارے سے اس معاہدے کی وجہ سے ہی ایونچولی اور ایران کے اسٹینس کی وجہ سے ہمارے سے پیسے واپس مانگے, سعودی عرب نے ہمیں وہ پیسے دے دیے. آپ جس طریقے سے امریکہ کئی دہائیوں سے پیٹرو ڈالر ان کا افلوٹ ہے, وہ ان سیکورٹی گارنٹیز کی وجہ سے ہے جو آج ہم دے رہے ہیں سعودی عرب کو. جی وہ ڈیفنس سسٹم آپ نے اپنے جہاز بھیج دیے, آپ نے اپنے اسکواڈن بھیج دیے, آپ نے سعودی عرب کو وہ سیکورٹی گارنٹیز دے دی, اور پاکستانی جو جانباز ہیں وہ لڑیں گے بھی سعودی عرب کے لیے, لڑ جائیں گے. امریکہ نہیں کسی کے لیے لڑتا. بالکل صحیح, ہمارے لیے تو مقدس زمین ہے نا, مذہبی پہلو بھی ہے سر. تو ہمارا تو ایک مذہبی اٹیچمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ, تو آپ تو ایک سٹیپ اہیڈ جا رہے ہیں. بدلے میں آپ اگر کوئی اچھی چیزیں سیکیور نہیں کر پاتے, دین آپ نے اگر صرف اپروول ہی لینا ہے کہ محمد بن سلمان اپرووز مائی گورنمنٹ,
शहबाज शरीफ साहब को अगर यही, तो आपने मुल्क के लिए देखें, हमें तो आप बेहतरीन किस्म का मुआहिदा सऊदी अरब से भी कर सकते हैं, वो उनके पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। वो बॉन्ड्स खरीदते हैं, अमेरिकन इकोनॉमी को फाइनेंस करते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ डेकेड्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, मल्टी ट्रिलियन डॉलर जो है वो उनके बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो जाते हैं सिर्फ एक बुनियाद पे कि अमेरिका उनको सिक्योरिटी गारंटीज फराहम करे। तो आज जब आप कर रहे हैं, अच्छा ये हो सकता है कि आज वो मैंने डोनाल्ड ट्रंप की आपको गुफ्तगू भी सुनवाई है, जो 5 मुल्कों के दौरे पर मार्को रूबियो गए हैं, वहां से वो इन्वेस्टमेंट लाएंगे। तो देखते हैं जो मुल्क, हाँ ये मेरा अंदाजा है। तो मुगल साहब, इस दौरे में ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं, मेरा ख्याल है कि बड़ी कॉशियस डिप्लोमेसी की जा रही है, या तो ये वजह है। दूसरी वजह यही हो सकती है कि जो इसराइल जिस तरीके से एज अ स्पॉइलर मैदान में मौजूद है, और उसको नज़र आ रहा है कि ईरान एक सैंक्शनड इकॉनमी होते हुए, ईरान 47 साल की भूख और प्यास, मौशी नाकाबंदी के होते हुए मैदान जंग में ये सब कुछ कर सकता है। तो अगर ईरान जो है उसको ये फ्री हैंड मिल जाता है और उसको इकोनॉमी उसकी फ्लरिश करने पाकिस्तान ने आज जिक्र किया वज़ीर आज़म ने कि बहुत जल्द हमें नज़र आ रहा है कि मसूद पज़ेश्कियान साहब की सदारत में ईरान चंद हफ्तों में, चंद महीनों में बहुत बड़ी इकॉनमी बन के सामने आएगा। आज उन्होंने जुमले बोले हैं। हाँ, वो तकरीबन 5 साल के अंदाजे हैं। तो आपने जो आप जो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं ना ईरानी करेंसी पर, अभी वो तब्दील हो जाएगी। अभी वो तब्दील हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा बहरहाल ये दैट्स अ सेपरेट थिंग जी। बट जो नॉर्मलाइज, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा नॉर्मल समझ रहे हैं, शायद उतनी नॉर्मल नहीं है। ये जो सब अच्छा है सब नॉर्मल, कोई अनसैंक्शनड इकोनॉमी, अगरचे ईरान की तेल की फरोख्त पे से पाबंदियाँ हटा ली हैं यूएस ट्रेजरी ने, वो शुरू हो चुकी है उनकी, हाँ, और को 18 मिलियन 19 मिलियन बैरल निकल गया है, और चीज़ें चल रही हैं, उनकी गैस चीन धड़ाधड़ लेके जा रहा है, और उनके जो बैंकिंग चैनल्स हैं वो ओपन अप हो रहे हैं, उनके फ्रोज़न एसेट्स जो हैं वो उनको रिलीज़ होना शुरू होने का अमल जो है वो शुरू हो रहा है। बहरहाल आई थिंक कि चीज़ें शायद अभी उतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं हैं जितना हम समझ रहे हैं। अदरवाइज़ ये जो गैस पाइपलाइन वाला मामला है, या एक ब्रॉडर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बातें, कुछ अहम शोबों की, वो समझ आ जाती हैं आपको, और फिर वर्किंग ग्रुप्स बैक चैनल के ऊपर डिप्लोमेसी चलती रहती है, वो क्राफ्ट करते रहते हैं, और फिर इवेंचुअली किसी मौके के ऊपर वो कल्बिनेट होते हैं। बहरहाल इट्स एन ऑन गोइंग स्टोरी, जिसको जाहिर है कि जिसकी मज़ीद जुज़ियात सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।